اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ناجائز طریقے سے تھوپی ہوئی جنگ اور تھوپا ہوا وار جو ایران کے سر پر تھوپا گیا ہے وہ اپنے شباب پر ہے۔ ٹرمپ اور اسرائیل کی طرف سے ہر طرح کی ممکنہ کوششوں، اعلانات اور بیانات کے سامنے آنے کے باوجود بھی ایران بہت غصے میں ہے اور ایران اپنا جوابی حملہ مستقل طور پر کر رہا ہے۔ ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو اب رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اب نہیں رکیں گے۔ تم آتے ہو، کبھی بھی مشورہ کرتے ہو، کبھی بھی کچھ بھی بکتے ہو اور پھر ہم پر حملہ کر دیتے ہو، ہم کو دبانا چاہتے ہو صرف اس وجہ سے کہ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم ایک اسلامک رجیم کی حکومت ایران میں چاہتے ہیں، شیعی اسلامی رجیم کی حکومت۔ اگر سنی جو ممالک ہے وہ لوگ بھی اپنے یہاں اس طرح کے رجیم کی حکومت، اس طرح کے نظریات کی حکومت کروانا چاہیں تو تم کو وہاں پر بھی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم اخوان المسلمین کو ختم کر دیتے ہو، اس لیے تم حماس کو ختم کر دیتے ہو۔ اب تم ان دونوں گروپوں کو اور حزب اللہ کو ختم کر دینے کے بعد یا ایک حد تک دبوچ دینے کے بعد تمہارے حساب سے، جبکہ وہ دبوچے ہوئے نہیں ہے، اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ ایران نام کی ایک حکومت یہاں پر ہے، اسرائیل کو بڑی پریشانی ہے، بڑی دشمنی ہے، ختم کر دو، مٹا دو۔ ارے یعنی پوری دنیا میں صرف اسرائیل کی حکومت رہے گی، پوری دنیا میں صرف امریکہ کی حکومت رہے گی، اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ کوئی اور لوگ اس دنیا میں حکومت کر ہی نہیں سکتے، مسلمان تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس بات کو ایران کہنا چاہ رہا ہے، اس لیے ایران اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ جنگ طویل کھینچے گی، لمبی چلے گی اور ان کو غلبہ ہوگا۔ پھر یوتونا ماسوئلو، پھر ان کو وہ چیز دیا جائے گا جس کا یہ سوال کرتے تھے، یعنی ہدنہ، صلح، ہر طرح کی آزادی، یہ ساری چیزیں امریکہ، اسرائیل یا دنیا کی جو بھی اس وقت کی طاقت ہے ان کی طرف سے دیا جائے گا، لیکن ایران اس کو قبول نہیں کرے گا اور اس کا انکار کر دے گا، جیسا کہ ابھی دکھ رہا ہے کہ وہ لوگ جنگ بندی کے لیے میدان میں آنا چاہتے ہیں، ساتھ میں بیٹھنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اشارے دے رہے ہیں، خفیہ ڈور۔ لیکن ایران نے رات کو 38ویں، 39ویں اور 40ویں لہر میں میزائل چھوڑے ہیں، 300 سے زائد میزائل، بتایا جاتا ہے کہ 349 میزائل چھوڑے گئے ہیں پورے مشرق وسطیٰ پر۔ ہم ابھی پڑھ کر سنائیں گے۔ دیکھیں، ہم جو خبریں آپ حضرات کے سامنے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا ویسی یہ کام نہیں ہے اور ہم کو یہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اس طرح کا بھی مسلمانوں کا ہونا چاہیے جو صحیح آتھینٹک خبریں، کچھ لوگ اور بھی کر رہے ہیں لیکن ہم نے بھی سوچا کہ کچھ آتھینٹک صحیح خبریں آپ تک پہنچائے۔ تو ہم جو خبریں پہنچا رہے ہیں ان خبروں کو لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں تک شیئر کیجئے، لوگوں کو کہیے کہ لوگ ان خبروں کو سنیں اور صحیح علم پر ہو۔ اس لیے علم پر ہونا ضروری ہے کہ یہ حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ ان باطل طاقتوں کو اس بات کا علم ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کے راستے ہموار ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ پریشانی۔ اسرائیل کو معلوم ہے اسرائیل از آن دی پرومس لینڈ، وہ اپنے ارض موعود پر ہیں، وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، وہ اپنی جنگ کے ایک ایک لمحے کو اپنے مذہب کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ٹرمپ بھی اپنے فوجیوں کو کہہ رہا ہے کہ دس از اے آرمی کا ڈان، یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے۔ اس لیے یہ باتیں کچھ ہلکی پھلکی نہیں ہیں، یہ باتیں بہت گہری ہیں، مذہبی ہیں، اور یہ باتیں اسلام سے تعلق رکھتی ہے اور مذہبیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا ان تفصیلات میں پھر بعد میں چلے جائیں گے، ابھی جو جنگ چل رہی ہے اس کی کیا تفصیلات ہے۔ تو 38ویں، 39ویں اور 40ویں لہر میں ایران نے اسرائیل پر میزائل چھوڑے ہیں اور ڈرونز چھوڑے ہیں اور مشرق وسطیٰ پر ڈرونز چھوڑے ہیں۔ اس کی کیا تفصیل ہے میں بالکل پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کو میں اپنی طرف سے منہ سے کچھ بیان کروں اور کچھ صحیح اور کچھ غلط نکل جائے مناسب نہیں ہے، کیونکہ خبریں آتھینٹک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ پر حملہ ہوا ہے جسے امان کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی میزائل آتا ہے تو پہلے سے ان کا رڈار سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، یعنی اس کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اسرائیل کو بتا دیتا ہے اور اسرائیل اپنی طرف سے میزائل چھوڑ کر کے اس کو مار دیتا ہے۔ تو اس کا جو رڈار سسٹم ہے اس پر حملہ ہوا ہے، گرین پائن رڈار سسٹم اس کو بولتے ہیں۔ حیفا نیول بیس پر حملہ ہوا ہے۔ تھائی لینڈ کے جہاز پر ایران نے حملہ کیا ہے، یعنی تھائی لینڈ شاید وہ انڈیا آ رہا تھا وہ جہاز تیل ویل لے کر کے، امریکہ نے کہا ہوگا کہ تم لے جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ امریکہ نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے اپنی حفاظت میں ایک جہاز کو ہرمز کی کھاڑی میں ایران سے بچا کر نکالا ہے، یعنی جھوٹ بولا تھا اور بعد میں پھر اس نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ 4 جہاز کو مارا گیا ہے، ان میں سے ایک تھائی لینڈ کا جہاز ہے۔ عراق کے سمندر میں بھی جہاز مارا گیا ہے، خبریں آ رہی ہیں، لہذا 4 جہاز کو مارا گیا، ان میں سے ایک تھائی لینڈ کا جہاز ہے۔ 2 غیر ملکی ٹینکرز عراقی سمندر میں حملے کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ 2 غیر ملکی ٹینکرز کس کے ہوں گے؟ امریکہ کے اشارے پر امریکہ کی مدد کے لیے، امریکہ کے لیے کام کر رہا ہوگا۔ دیکھیں، یہ لوگ بالکل پن پوائنٹ حملے کر رہے ہیں اور ان چیزوں پر حملے کر رہے ہیں جو امریکہ سے متعلق ہے۔ لہذا شمالی اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، تل ابیب پر حملہ ہوا ہے،
حیفا پورٹ پر تو حملہ ہو ہی رہا ہے، یروشلم پر حملہ ہوا ہے، ایلات میں حملہ ہوا ہے، ان تمام چیزوں پر حملہ، ان تمام جگہوں پر حملہ ہوا ہے۔ اور حملے میں جو میزائل استعمال کیے گئے ہیں وہ قدر ہے، عماد ہے، خیبر شکن ہے۔ دیکھیں ان کے ریڈار سسٹم کو تو تقریباً برباد کر دیا ہے، اور ان کے پاس اب پیٹریاٹ بیٹری جو ہوتی ہے، وہ بیٹری جس کو یہ اس میں ڈال کر کے مارتے ہیں، اس کو پیٹریاٹ بیٹری کہا جاتا ہے، وہ بھی اب ختم ہونے والا ہے۔ ایک ایک بیٹری کی قیمت 36 کروڑ 37 کروڑ ہوتی ہے۔ لہذا خیبر شکن سے مارا ہے، فتح سے مارا ہے، اور کلسٹرل بم بھی ڈالے ہیں، یعنی ایک بم پھٹتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر سے اور بھی بہت سارے بم نکلتے ہیں، اور پھر وہ 10 کلومیٹر کے ایریا میں بارش کی طرح گرتا ہے اور اس پورے علاقے کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ اور کن کن چیزوں پر حملہ ہوا ہے؟ اسرائیلی انٹرسیپٹ سسٹم فیل ہو گیا ہے، اور فوجی ہیڈ کوارٹرز پر، انٹیلیجنس مراکز، سیٹلائٹ اور مواصلاتی نظام پر ہوا ہے۔ بن گوریان ہوائی اڈے پر بھی حملہ ہوا تھا، اور حیفا کے بحری اڈے پر، اور انڈسٹریل علاقے پر، ڈیفنس سسٹم پر، اور انٹیلیجنس کے جو اہداف ہوتے ہیں ان سب پر حملے ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیل پر حملہ ہوا ہے۔ اسرائیل اب خود کو بچا بھی نہیں پا رہا ہے، ہر طرح کی پریشانی اسرائیل کو لاحق ہے، لیکن اسرائیل اپنی طرف سے اس جنگ کو بند کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ امریکہ سے کہہ سکتا ہے۔ شاید کہ انہوں نے خفیہ طور پر امریکہ کو یہ بات کہا بھی ہے کہ اب کوئی راستہ آپ نکالیے کہ اس جنگ کو بند کیا جائے، لیکن ایران اس جنگ کو بند کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ابھی ایران پہلے اسرائیل کی اچھی طرح پٹائی کر دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے جو بڑے بڑے ٹاور بنے ہوئے اب وہ سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وہ سب پر حملہ کیا جائے۔ دبئی کے مرینا ٹاور پر بھی آج حملہ ہو گیا ہے۔ میں دبئی کی خبروں کو بھی پڑھ کر تقریباً سنا دیتا ہوں۔ بحرین میں 4 زوردار، مشرق وسطی میں جو حالات بنے ہیں، بحرین میں 4 زوردار دھماکے ہوئے ہیں۔ مینا سلمان پورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون گرے ہیں، ایک ہندوستانی سمیت 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور 23 مرینا ٹاور کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں کئی دھماکے ہوئے ہیں، 9 بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات پر رات کو 6 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، 7 کروز میزائل داغے گئے ہیں، 39 ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ کویت کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بیلسٹک میزائل کو روکا ہے۔ العدیری جو کویت کی کوئی ایک جگہ ہے وہاں پر حملہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے مشرقی صوبہ میں 3 ڈرونز کو روکا ہے اور 3 بیلسٹک میزائل کو ناکارہ بنانے کی کوشش کیا ہے، یعنی سعودی عرب پر بھی باضابطہ حملے ہو رہے ہیں۔ RGC کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطی، IRGC جو ایران کی فوج ہے، اس کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطی اور میں امریکی مفادات پر اور اسرائیلی مفادات پر حملے جاری رہیں گے۔ اردن کی ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے، ہرمز کی کھاری پر جو جہاز روکے جا رہے ہیں وہ تو روکے ہی جا رہے ہیں، یعنی اس جنگ میں ابھی امریکہ پر ایران، اسرائیل پر ایران غالب ہے۔ اگرچہ ہمارا یہ کہنے کا منشا نہیں ہے کہ ایران کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، ہم نے ایران کے نقصانات کو بھی ایک جگہ لکھا ہے۔ دیکھیے 1348 سے زیادہ لوگ ایران میں شہید ہو چکے ہیں اور ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کے اعلیٰ کمان کو تو ہلاک کر ہی دیا گیا ہے، اور 17,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں ایران میں، اور 19,000 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 19,000 سے زیادہ مقامات کو، یہ ایران کی خبر رسائی ایجنسیاں بتا رہی۔ تو بتائیے کہ ایران کے اوپر کتنا شدید حملہ ہو رہا ہے اور کتنی جگہوں پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن ایران ان تمام حملوں کو برداشت کرنا چاہتا ہے، اور برداشت کر کے اسرائیل کو نکیل کسنا چاہتا ہے، اور امریکہ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم چاہو اور آ کر کے حملہ کر دو، ایسا اب ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اس جنگ کو اس کے اختتام تک پہنچائیں گے، اس کی انتہا تک پہنچائیں گے۔ اس لیے ایران باز نہیں آ رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، اور ایران اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ویسے حدیث میں آیا ہے کہ ایران کو منانے کی یہ لوگ کوشش کریں گے، اہل خراسان میں سے ایران ہے، اور ایران کو اس بات پر لانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس جنگ کو بند کیجئے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر ان تمام چیزوں کو حضرت مہدی علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔